السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے پی ڈی ایم اور حکومت کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا تھا پہلی ڈیڈ لائن، پھر اس کے بعد دوسری ڈیڈ لائن کہ ان کو استعفے دینے ہیں، کیا واقعی استعفے دیے جائیں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے؟ اگر استعفے دیے جائیں گے تو پھر جو دوسرا سٹانس ہے پی ڈی ایم کی طرف سے سینٹ انتخابات میں حصہ لینا اور اس کی تیاریاں کرنا تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، پھر وہ کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے جنرلی کہ اس اوور آل سینیریو میں جو کینڈیڈیٹس کا سلیکشن ہے وہ کتنا اپروپریٹ ہے پرٹیکولر پارٹیز کی طرف سے، کیا سینیٹرشپ کے لیے جو رائٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں یا نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں ایوان کی، چاہے اپر ہاؤس ہو یا لوور ہاؤس ہو، جہاں قانون سازی ہوتی ہے اور قانون سازی جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایوان میں ہمیشہ سے ہم نے طوفان بدتمیزی دیکھی ہے، اور آج بھی ایک مچھلی بازار کا منظر تھا جدھر کوئی بھی کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ریز ہوتا ہے ہمارے لیے کہ کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز اتنی میچور ہیں، کیا وہ قانون سازی کے قابل ہیں، کیا وہ اس ملک کو چلانے کے قابل ہیں؟ یہ تمام تر کنسرنز جو ہیں ہر ایک عام انسان کے ہیں جو کہ بالکل برقرار ہیں اور بہت زیادہ کنسرن ہے ہر عوام کے تمام تر جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو اس پر جو ہے سوچنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ آج پروگرام میں بات کریں گے کووڈ 19 کی ویکسین کے حوالے سے۔ منڈے کے روز جو ہے پاکستان ایئر فورس کا طیارہ بیجنگ سے اسلام آباد ویکسینز کی 5 لاکھ کی جو ڈوز تھی، سائنو فارم کمپنی جو کہ چائنیز نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، وہ ڈوز پاکستان پہنچ گئی، اور آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس ویکسینیشن کی ڈرائیو کو سٹارٹ کر دیا، اور اس ڈرائیو کو سٹارٹ آف کیا گیا طبی عملے کو سب سے پہلے ویکسین لگانے سے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ تمام تر جو یہ ایک اماؤنٹ ہے 5 لاکھ کا، یہ تمام تر پروونسز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک صوبے کو زیادہ ملی تو پھر دوسرے صوبے کو کم ملی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی ایمفیسائز کیا کہ جن شہروں میں زیادہ ریپڈ کیسز تھے ان میں پہلے یہ ڈرائیو کوئکلی سٹارٹ ہو جانی چاہیے۔ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو اپروکسیمیٹلی 979 ہیلتھ ورکرز کو جو ہے یہ ویکسین کی پہلی ڈوز لگ چکی ہے۔ اگر ہم کمپنیز کی بات کریں پاکستان میں اس وقت، سائنو فارم کمپنی جو کہ چائنیز کمپنی ہے، فارماسیوٹیکل کمپنی، اس کے علاوہ ہمارے پاس آکسفورڈ ایسٹرا زینیکا جو ویکسین ہے اس کا بھی ڈوز موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو رشین کمپنی ہے اسپوٹنک وی شاٹ، اس کا بھی ڈوز موجود ہے۔ ایمرجنسی پرپز کے لیے پاکستان میں اس کو رکھا گیا ہے، اور یہ تمام تر تو کچھ معلومات تھی کووڈ 19 کے حوالے سے۔ پاکستان بھی اب ان ممالک میں ہے جن کے پاس ویکسین آ چکی ہے، اور اس کے علاوہ چائنا نے اپروکسیمیٹلی 130 کنٹریز کو جو ہے ویکسین پرووائڈ کیا، جس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ یہی ویکسین پرٹیکولرلی یو اے ای جو ہے اپنے ریزیڈنٹس کو فری میں لگا رہی ہے، اور اس اوور آل ہیلتھ کے ایشو کے ساتھ ساتھ جو کچھ کنسرن ایشوز ہیں وہ سپریم کورٹ کے اسٹیٹمنٹس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سپریم کورٹ نے اسٹیل ملز کے حوالے سے کنسرن ریز کیا کہ جب اسٹیل ملز جو ہے نیشنل ایکسچیکر کے اوپر ایک بوجھ ہے تو پھر کیوں رکھا ہوا ہے امپلائیز کو نکالنے سے پہلے جو مینجمنٹ ہے جو کہ تباہی کی ذمہ دار ہے ان کو نکالنا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے پروگرام میں، اور کچھ سینٹ انتخابات کے اوپر بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے نعمان رضوی صاحب، تجزیہ کار ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے جواد شیرازی صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعمان صاحب، سب سے پہلے کووڈ 19 ویکسین کے اوپر جو ہم بات کریں گے، پاکستان میں فائنلی ویکسین آ چکی ہے، اور 500,000 جو ہیں ڈوز ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ چائنا نے ہمیں بھیجے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو دوسری ویکسینز ہیں آکسفورڈ اور پھر رشین جو ویکسین، وہ دونوں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان کیس آف ایمرجنسی ہمارے پاس کوئی بیک اپ ہونا چاہیے۔ تو 3 الگ الگ ویکسینز ہیں ہمارے پاس، اور اب فائنلی جو ہے اس کا ٹرائل ہو جائے گا، اس کا جو ہے ریویوز بھی آ جائیں گے۔ سٹارٹ آف تو ہم نے طبی عملے سے کیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشنس ہیں، یہ تو ساری چیزیں آ گئی، ہو گیا، اب امپلیمنٹیشن کرنے کا تو ہم خود کریں گے۔ ویکسین بنا لی، چائنا نے بنا لی، جیسے آپ نے بتایا، دوسرے بیک اپ میں ہمارا رشیا بھی ہے، تو اب امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا اس کو؟ کیا وہ عمل ہم خیر و خوبی سے نبھا لیں گے؟ اصل میں بیسیکلی تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی بھی کام پریکٹیکلی طور پر جب ہم کرنے جاتے ہیں تو اتنے لوپ ہولس ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ اچھائی کے چکر میں برائی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ واقعی ایک اچھا عمل ہے کہ چلو لوگوں نے مدد بھی کی آپ کی، کووڈ ایک
डिज़ास्टर ही समझे, तो कुदरती आफत ही है लोगों के लिए और हम लोगों के लिए। अल्लाह पाक बेहतर करे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेसिक चीज़ है। जैसे कि हुकूमत दूसरी चीज़ों में, मुख्तलिफ मामलात में अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रही, अल्लाह करे इसमें तो पूरा कर ले। लेकिन अब यहाँ पे तो आवाम ने खुद भी अपने प्रिकॉशंस रखने हैं, और वैक्सीन अगर आ गई है तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो हुकूमत वफाक ने कहा है कि तमाम तर सूबों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये तो हुकूमत की तरफ से कंसर्न इसके ऊपर क्लियर है। अब इसमें आवाम की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाहर जाते हैं तो वही तमाम तर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मास्क पहनाना और उसके लिए भी कितना ज़्यादा जो है तको-दौ करनी पड़ती है। बात यह है कि चलिए ठीक है, आपकी अच्छी बात की कि होना चाहिए, आवाम में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। सिविलाइजेशन ज़रूरी चीज़ है। बाहर जाते हैं हम, कानून पे अमल दरामद करते हैं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं करते। आवाम की गलतियां हैं उसकी भी, लेकिन इसमें मैं आपको फिर एक बात बता दूं। देखिए, बात यह है कि आपने एक बात की कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तमाम प्रोविंसेस में कर दी गई है। बात यह है कि बेसिक चीज़, चले अल्लाह करे आपकी बात दुरुस्त हो और बेहतर हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो ऐसे अंदाज में कर पाएंगे। ना तो आपके पास इतना स्टाफ है, ना फंड्स हैं। जो फंड्स आता है वो आपके सामने करप्शन की नज़र हो जाता है। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को कुछ खौफ खुदा हो जाए कि इतनी बेसिक चीज़ जो कि नीड है उसमें जो है करप्शन ना करें, उसमें बेहतर अंदाज में लोगों को। ठीक है शिराजी साहब, आप इस पर क्या बात करेंगे? हमारे पास जो बैकअप में दो अलग जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की वैक्सीन भी आ गई है। चाइना ने जो है हमारी हमेशा से सपोर्ट किया है। पहले जब चाइना से मास्क आए थे उसके ऊपर आपने देखा कि सिंध और वफाक के दरमियान बहुत ज़्यादा जो है इस पर एक हार्श कमेंट्स का एक्सचेंज हुआ था। क्या अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी या फिर से दोबारा सिंध जो है सामने कोई ना कोई अपना कन्फ्लिक्ट लेकर आ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवीना प्रोग्राम में बुलाने के लिए और इस टॉपिक पे मुझे मदऊ करने के लिए। एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि जिस कोविड की वजह से पूरी दुनिया बंद थी, पूरी दुनिया के कारोबार और ज़िंदगी मफलूज थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो वैक्सीन मौजूद है। और जहाँ मेरे भाई ने कहा कि सही डिस्ट्रीब्यूशन और चीज़ें नहीं होती, तो मेरा सिर्फ कहना ये कि जहाँ पे सही काम हो ना उसे अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। ये वैक्सीन पहुँच चुकी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी इंशाअल्लाह ताला तमाम सूबों में, जैसे पीएम इमरान खान साहब ने बोला है। और ये सबसे पहले प्रायोरिटी बेस के ऊपर जितने भी हमारे मेडिकल वर्कर्स थे और जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे उनको लगेगी। तो इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और हुकूमतों की तरह ये नहीं हुआ कि वैक्सीन शुरू ही वजीर आजम के लगाने से हुई, ऐसा नहीं हुआ। तो जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हों, जहाँ चेंजेस आ रही हों, जहाँ पे बेहतरी हो, वहाँ हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए सबको। तो इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरह आपने बताया कि दो कंपनीज और हैं और भी कंपनीज से यूके के अंदर भी बातचीत और चीज़ें चल रही हैं, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अनकरीब ये वैक्सीन इतनी मकदार के अंदर मौजूद होगी वफाक की तरफ से कि ना सूबे सिंध को लड़ना पड़ेगा, ना किसी और सिंध के किसी भी बाशिंदे को या किसी और सूबे को तकलीफ होगी। इंशाअल्लाह ताला ये वैक्सीन कोशिश है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान के हर शहरी को लगाई जाए। वफाक की तरफ से पूरी कोशिश है इसकी। तो जो बेहतर इक़दाम हो रहे हो तो मेरा ख्याल ये है कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे जो भी करे। ठीक है। असद उमर साहब का भी स्टेटमेंट है। प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है उनको पहला लेटर जो है रिसीव हो गया है, जो कि कोवैक्स से रिसीव हुआ है। और वो उस बारे में ये मेंशन है कि 17 मिलियन डोजेस जो हैं वो आ जाएंगे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के, और जो कि 2021 के फर्स्ट हाफ में जो है अवेलेबल होंगी। तो हमारे पास 2-3 मल्टीपल ऑप्शंस हैं। रादर देन स्टिकिंग टू वन सिंगल फार्मास्यूटिकल कंपनी, वी आर डिवाइडिंग ourselves into 3 different companies, जिससे फिर ये होगा कि अगर एक से किसी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को नुकसान है या थोड़े से साइड इफेक्ट स्लाइटली ज्यादा आ रहे हैं तो कंपैरेटिवली हम दूसरी कंपनी की तरफ मूव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और फिर सिर्फ एक बायर से चीज़ लेने के अंदर नुकसान ये है कि अगर उसकी प्रोडक्ट ख़राब हो गई या उसकी कोई कंपनी के अंदर मसला आ गया तो हम उसे फुलफिल नहीं कर पाते। हेल्थ मिनिस्ट्री से एक और स्टेटमेंट भी आया था जिसमें ये बताया गया था कि जो कोविड-19 की वैक्सीन आ जाना तो इट्स नॉट अ बिग गेम, क्योंकि एयरफोर्स ने जो है हर दफ़ा हमारी सपोर्ट की है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसमें चीज़ों को जो है ऑपरेशनल या एग्जीक्यूट करने में मामलात में। फिर उस वैक्सीन को स्टोर किस तरीके से किया जाएगा, इसके मामलात या मेजर्स ऑलरेडी तय हो चुके हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया था, क्या उसकी तैयारी ठीक से हुई भी है ऑलरेडी?
جی ہاں بالکل الحمدللہ ویکسین آنے سے پہلے وفاق نے تمام تیاریاں کریں. ایک سرٹن ٹیمپریچر کے اوپر اس ویکسین کو رکھا جائے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹیمپریچر کے اندر وہ ویکسین جو ہے وہ مینٹین ہو رہی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ویکسین آنے کے بعد ٹیمپریچر یا کسی اور وجہ سے یہ ضائع ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اس ملک کو صحیح ڈگر پہ اور معاشی طور پہ اس کے پٹری کے اوپر چڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس ویکسین کی ڈسٹریبیوشن کے اندر بھی, اور اس ویکسین سے پاکستانی شہریوں کو فوائد بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ خان صاحب کی حکومت کے اندر ضرور سب کو میسر ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں خزانے پر بوجھ کی, بہت سارے ادارے جو ہیں پاکستان میں نیشنل ایکسچیکر کے اوپر ایک بوجھ ہے. جس طرح ہم سٹیل ملز کی بات کر لیتے ہیں, سٹیل مل سے آپ نے امپلائیز کو فارغ کیا, اپوزیشن سے آپ لوگ کو سننا پڑا, نوکری دینے کی بات آپ لوگوں نے کی تھی, نکال رہے ہیں, جبکہ آپ لوگ کا اس کے اوپر ریبٹل یہ تھا کہ نیشنل ایکسچیکر کے اوپر بوجھ ہیں اور ارریلیونٹ ہیں, اور وہ تمام تک کلیریفیکیشنز آپ لوگ کے سامنے ہم نے سنی. ایک بار پھر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اس پر جواب طلب کر لیا گیا ہے کہ جب وہ آلریڈی بوجھ ہیں تو پھر انتظامیہ کیوں رکھی گئی ہے. آپ لوگ جو ہے کیا جواب دیں گے, کس طریقے سے اسٹیل ملز کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے, انتظامیہ کا کیا کام ہے جب وہ آلریڈی نیشنل ایکسچیکر کے اوپر ایک بوجھ ہے. یہ سپریم کورٹ کا اچھا, میں آپ کو الوینا اس میں تھوڑا سا کلیئر کر سکوں کہ پچھلے 35 سے 40 سال کے اندر اس ملک کے اندر بے دریغ طریقے سے بلا وجہ اور اپنی سیاسی انفلوئنس ہونے کی وجہ سے ہر ادارے کے اندر اتنی بھرتیاں کی گئی ہیں جو کمپیٹنٹ لوگ ہی نہیں ہیں, جو اس فیلڈ کو جانتے ہی نہیں ہیں, جو اس کام کو نہیں جانتے, لیکن سیاسی وابستگیوں کے اوپر ان کی بھرتیاں کر دی گئی ہیں. تو انفارچونیٹلی پاکستان اسٹیل مل کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا کہ وہاں پہ سیاسی بھرتیوں کی بھرمار تھی. جہاں ایک بندے کا کام تھا وہاں پر 5 اور 10 بندے امپلائڈ تھے. تو ظاہر سی بات ہے ایک جو ناجائز چیز ہو جہاں کے اوپر ایک کی جگہ 5 لوگ کام کر رہے ہوں تو وہ بوجھ ہی ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہم نے صرف ان امپلائیز کو نکالا ہے جو وہاں پہ ریگولر نہیں تھے, جو وہاں پہ ایکسپرٹیز نہیں رکھتے تھے, اور جہاں ایک کی جگہ 4 امپلائیز اور سیاسی بھرتیاں تھیں تو ان کو نکالا ہے. جو میرٹ کے اوپر اگر وہاں کی انتظامیہ موجود ہے, وہاں کے کوئی ورکرز موجود ہیں جو میرٹ کے اوپر فلفل کرتے ہیں, تو وہ آج بھی اسٹیل مل کے اندر موجود ہے. لیکن سپریم کورٹ کی یہ بھی اس پر جو ہے ریمارکس تھے, وہ ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ امپلائیز سے پہلے جو مینجمنٹ ہے وہ ہی انہوں نے جو ہے اسٹیل ملز کو تباہ کیا ہے, پہلے ان کو فارغ کیا جائے. آپ لوگ خود بھی بیوروکریسی کے بھی جو ہے آپ کا کنسرن ہوتا ہے, پھر اپر مینجمنٹ کے بھی معاملات ہیں, تو یہ کس طریقے سے آپ اس کو ایسا نہیں ہے کہ مینجمنٹ سے کسی کو فارغ نہیں کیا گیا, جس کی جو غلطی کوتاہی اور چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں ان کو مرحلہ وائز فارغ کیا جا رہا ہے, کہ جس کی بھی جو غلطی ہوگی چاہے اسٹیل مل کو چلانے میں یا اسے برباد کرنے کے اندر جو بھی ادارہ انوالو تھا, جو بھی حکومتی شخصیت انوالو تھی, یا وہاں پہ اگر مینجمنٹ میں بھی کوئی سیاسی بھرتیاں اور وہ چیزیں ہیں تو ان کو بھی لک آفٹر کیا جا رہا ہے, اور اس کو بھی انشاءاللہ تعالی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ورکرز کے اوپر زور ہے اور مینجمنٹ کے اوپر نہیں, مینجمنٹ کے بھی کافی لوگ فارغ ہوئے ہیں جو سیاسی بھرتیوں کے اوپر اور جو کمپیٹنٹ نہیں تھے موجود تھے. ٹھیک ہے. نعمان رضوی صاحب, اسٹیل ملز جو ہے ایک پیرنٹ انڈسٹری ہوتی ہے, اگر آپ کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف آنا ہے ریئل مینس میں تو آپ کو اسٹیل ملز کے اوپر بھی فوکس رکھنا ہوتا ہے, اور اسٹیل ملز جو ہے پاکستان میں اس کا جو حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں, سپریم کورٹ نے بھی ریمارکس دیے ہیں اس پر, اپوزیشن جماعتوں کا جو ہے اس پر وہ بھی زیادہ فوکس ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اسٹیل مل کا حال کوئی ابھی سے نہیں ہے, اگر میں آپ بھی جانتی ہوں گی اراؤنڈ 2 دہائیوں سے اسٹیل مل بہت برے حال میں ہیں. وہاں کے ورکر بیسیکلی آپ نے اسٹیل ملز کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں, کیونکہ آپ کے معاملات ہی نہیں تھے. ایک چھوٹی سی مطلب اسٹیل مل آپ نے جیسے فرمایا کہ بیسک چیز ہے, آپ نے اس پہ دھیان ہی نہیں دیا اسٹیل ملز پہ, اور سیاسی بھرتیاں بے تحاشا. آج بھی اسٹیل ملز کے ملازمین جو لوگ ہیں بے یار و مددگار ہی ہیں. اسٹیل ملز کے حوالے سے ہم کیا کہیں گے اس سے زیادہ, آپ بتائیں مجھے, کہ اسٹیل پورا ملکی اسٹیل مل بنا دیا گیا ہے. اسٹیل مل تو ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, آپ کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, آپ اسٹیل مل کو کیا کہیں گے؟ اسٹیل ملز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ریویمپ کرنے کے لیے کیا میجرز لینے کی ضرورت ہے حکومت؟ بات یہ ہے کہ آپ کے اندر فل ہونی چاہیے کام کرنے کی, کسی بھی چیز کو, بات اسپیسیفک چیز کی نہیں ہے, کوئی بھی کام کرنے کے لیے کسی بھی چیز کے لیے آپ کے اندر ایک فل ہونی چاہیے کام کرنا. مطلب آپ کے اندر سوچ ہی نہیں ہے, آپ کرپشن. تو جب آپ سر آپ بتا دیجئے کہ حکومت نے کیا کرنا ہے, آپ حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت جس نعرے پہ آئی تھی, آپ کے سامنے حکومت بھائی بیٹھے ہوئے, وہ 2018 کے الیکشن میں جس نعرے پہ ہمارے سامنے آئی تھی, تبدیلی کے نعرے پہ,
آج آپ دیکھیں ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ دیکھیں جو مہنگائی کی جو 4% کا اضافہ بتا رہی ہے, جس بیس پہ حکومت آئی تھی اسی بیس پہ وہ کھڑی نہیں ہے, تو عوام میں تو بہت بے چینی پیدا ہو رہی ہے. جو حالات ہیں اب وہ حالات اس طرح نہیں رہے. پلس اب پھر پی ڈی ایم نے بھی زور پکڑا, لیکن بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن حکومت اپنے کام میں, مجھے وقفہ لینا ہے اور مجھے وقفے کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرنا ہے. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود انسائڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے ملکی صورتحال کے اوپر, اسٹیل ملز کے اوپر ہم نے بات کی. اب میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی اس پر سٹانس جانوں گی کہ سپریم کورٹ کے ریمارکس پر میں نے آپ سے بھی جانا کہ مطلب ضرورت کیا ہے پھر امپلائیز کی اور مینجمنٹ کی, کہ اگر ایک ادارہ ہے ہی نیشنل ایکسچیکر کے اوپر بوجھ, تو پھر اس کو کس طریقے سے آپ فکس کریں گے؟ دیکھیں, اس ادارے کو جو پروفیٹیبل ادارہ تھا اس کو بوجھ بنا دیا گیا ہے نااہلی کی وجہ سے. تو اس کو ریفارم کرنے کی کوشش ہے کہ یہ پاکستان کا ایک پروفٹ ٹیکنگ ادارہ بن جائے. تو اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے ہرڈلز ہیں اس کے اندر. جہاں سیاسی بھرتیاں ہیں, وہاں انکمپٹنٹ لوگ ہیں, ایک انجینئر کی جگہ ایک سادہ ورکر لگا ہوا ہے. تو اس کو تھورلی چیک کر کے اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اس کو خان صاحب کی ویژن اور لیڈرشپ کے اندر انشاءاللہ تعالی پاکستان اسٹیل مل کو ایک پروفٹ ٹیکنگ ادارہ بنا کے رہے گی. لیکن کیسے بنائیں گے آپ؟ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کچھ میجرز لیے جاتے ہیں. جی اسٹریٹجی ہے. ابھی تک کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ یا آپ کی طرف سے کوئی بھی بات نہیں آئی؟ اس کا اصل میں میجرز لیے جا رہے ہیں. باہر کے جتنے ایکسپرٹیز ہیں, چائنا کے ساتھ بھی مل کے اس کے اوپر ریویو کیا جا رہا ہے, ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ قریب سب دیکھیں گے کہ اسٹیل مل کے اوپر ایک جامع پلان لے کر حکومت اترے گی. جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں جو دنیا کے اندر اسٹیل کو اور پھر آئرن کو رن کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ چائنا کے ساتھ مل کے اس کو دوبارہ رن کریں گے اور پروفٹ ٹیکنگ ادارہ بنائیں گے. پارلیمنٹیرینز کی اگر ہم بات کریں تو ان کو عوام نے آئیڈیلائز کرنا ہوتا ہے, لیکن جو طوفان بدتمیزی پارلیمنٹ میں ہوتا ہے بہت ہی انپریڈکٹیبل, ایک دوسرے کو بات نہیں کرنے دی جاتی. جب بھی کسی کام کی بات ہوتی, پروڈکٹیو کوئی ایشو اٹھایا جاتا ہے, اس پر ہر طرف سے ہم بدتمیزی دیکھتے ہیں, چاہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ہو, چاہے پاکستان تحریک انصاف حکمران جماعت کی طرف سے ہو. اس کو کیسے ختم کیا جائے گا اور کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ جو پارلیمان ہوتا ہے کسی بھی ملک کا, ایوانوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی مہذب طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا جو ہمارے ایوان میں ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس ملک کے اندر المیہ یہ رہا ہے کہ جب واقعہ ہوا تو کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو ہوا یہی ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسی قوم اور ایک ایسے خاندان لیڈرز رہے کہ جنہوں نے اس قوم کی اور اس قوم کی معماروں کی تربیت نہیں کری, کہ جو نکل کے سامنے آئے, اور ہونے والی اسمبلی کے اندر جو دھکم پیل اور چیزیں, تمام چیزیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب اپنی چوری بچانے نکلیں. ان کو بولا جائے کہ بھائی شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ الیکشن کرا لو, تو چوری بچانے کے لیے نکلے, کیونکہ یہ کروڑوں کے اندر اپنے ووٹ بیچتے ہیں اور ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. تو یہ پارٹی کے ساتھ مخلص اور ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے. تو ان کو تکلیف ہے. ان کو بولا جائے کہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لایا جائے, ان کو بولا جائے اسمبلی کے اندر جواب دو, تو ان کے پاس صرف شور شرابہ اور اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوتا. اگر مراد سعید ان کو ان کی حقیقت اور آئینہ دکھاتا ہے تو ان کو وہ برداشت نہیں ہوتا. اور یہ تمام جتنی بھی آپ اسمبلی کی رولنگز اٹھا کر دیکھ لیں, چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں, ایک بل پیش کیا گیا. اگر آپ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ ایماندار قیادت ہیں اور آپ اس کے اوپر بلیف رکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی لوٹا کریسی اور کرپشن ہے ہمارے ایوانوں کے اندر, لوٹا کریسی تو آپ نے بھی اپنے پاس ساری بھرتی کر لی نا. دیکھیں لوٹا کریسی پہلے آپ لوگ کو کچھ اور موو تھا. اگر دیکھیں لوٹا کریسی بالکل ہوتی, اگر شاہ محمود قریشی صاحب 2018 سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کری, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر تھے, انہوں نے استعفیٰ دیا, اور 2018 کے اندر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہوئے. اگر کوئی بھی فرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ اب تک کسی غلط راہ کے اوپر تھا اور ایک نیا ویژن اور ایک اچھی جو ملک کی بہتری کے لیے اسے کچھ نظر آتا ہے, تو وہ وہاں پر جانا میرے خیال میں لوٹا کریسی نہیں. ہاں اگر اسی ووٹ کے اوپر, اسی ٹکٹ کے اوپر رہتا تو اس پہ اعتراض ہے. نعمان رضوی صاحب, یہ جو طریقہ کار ہے ایوان میں, جس طریقے سے بات ہوتی ہے, اس کو
ختم کیسے کیا جائے گا اور ایک مہذب طریقے سے ایوان میں کیسے گفتگو سٹارٹ ہوگی؟ دیکھیے ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ریسنٹلی PS88 الیکشن ہو رہے ہیں, ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ہمارے یہاں. ایوان میں نمائندہ کا چناؤ کیا گیا. 3 بڑی پارٹیاں ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں. پاکستان PS پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے اور متحدہ قومی موومنٹ ہے. ان تینوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھا. بات یہ ہے کہ PS پارٹی نے بادشاہت کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے سابقہ منسٹر کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا. PTI نے بھی غیر مقامی شخص کو غنیمت بہتر جانا اس حلقے کے عوام کے لیے, اور MKM نے بھی اپنا تسلسل برقرار رکھا. ایک مڈل کلاس متوسط طبقے کے انسان, ساجد احمد شاید نام ہے ان کا, ان کو ٹکٹ دے دی. سوال پہ دوبارہ آ جاتے ہیں, یہ بدتمیزی کیسے ختم ہوگی؟ کیا کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے قانون میں؟ کیونکہ تمیز تو ان کو آئی نہیں رہی نا انفارچونیٹلی. نہ حکومت جو ہے مہذب طریقے سے بات کر پا رہی ہے, نہ اپوزیشن کر پا رہی ہے. میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے نمائندوں کا چناؤ صحیح نہیں کریں گے. سر اب ہمیں یہ غلط پولیٹیشنز یہی ملے ہیں, سب سے یہی چل رہے ہیں, اور وہ لوٹا کرسی کی بات کرنے والے ان کے پاس بھی وہی لوٹ ہیں. انہی سے کام چلانا ہے. اچھا انسان آتا ہی نہیں ہے سیاست میں یہ بات سوچ کے کہ فیلئر اس کو ملنا ہے, وہ آ ہی نہیں پائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ سے, کیونکہ بیوروکریسی کہیں پہ کام نہیں کرنے دے رہی, کہیں پہ سسٹم جو ہے مجبور کر رہا ہے, کہیں پہ برائبری انفارچونیٹلی اتنی زیادہ ہے, وہ اس کی ول ہی نہیں ہوتی کہ وہ آئے سسٹم میں اور کچھ کام کر پائے. الوینا جب RTS بیٹھ جائے گا تو اسی طرح کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے. سمجھے میری بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. RTS بٹھا دیتے ہو, سسٹم آپ کا انتہائی, آپ کیا کہوں میں آپ کو, جو لوگ پولیٹیشین سے کام چلانا ہے ہمیں, اور یہ بدتمیزی کیسے ختم کریں گے؟ اس کو بدتمیزی نہ کہیں نا, پھر اس کو انجوائے کریں آپ لوگ. جب آپ کو اسی میں چلانا ہے, اسی میں رہنا ہے تو انجوائے کریں. سرکس ہے, پھر سرکس کی طرح انجوائے کریں. میں تو الوینا اس کے اندر سندھ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا سندھ کی عوام کے لیے کہ سندھ گورنمنٹ نے پڑھے لکھے اور شریف خاندان کے لوگوں کو سیاست میں جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں چھوڑا. انہوں نے CSS کے امتحان کے اندر اتنی دھاندلی مچا دی کہ کوئی اگر اپنے ملک کو سرو کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس گورنمنٹ ادارے میں جانے کے لیے کوئی راہ ہی نہیں بچی. اس کے کراچی کے پڑھے لکھے باشعور شہری کے پاس صرف اور صرف سیاست میں قدم رکھنے کے لیے اور صحیح راہ کو چننے کے علاوہ کوئی اور راہ ہی نہیں بچی ہے اپنے ملک کو سرو کرنے کے لیے. کیونکہ یہاں پہ کرپشن اور یہاں پہ انتہا کی حد تک میرٹ کا قتل عام جاری ہے سندھ کے اندر, کہ یہاں پر اگر آپ سرف کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو تو آپ سیاست میں صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا میر سمد بروہی نے, جو کہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بروہی صاحب, ہم بات کریں اس وقت پروگرام میں, یہ جو طوفان بدتمیزی مچھلی بازار ایوان میں ہم دیکھتے ہیں, سرکس نہیں ہے, وہ ایوان ہے جدھر قانون سازی ہوتی ہے اور جس کی رسپیکٹ ہم سب پر واجب ہے. وہاں پر آپ لوگ ایک دوسرے سے دست و گریباں اور بدتمیزی اور بالکل ہی حیا کو چھوڑ دینا, آپ کے ہی قادر صاحب بھی کس قسم کی گفتگو کرتے آئے ہیں. اگر ہم مراد سعید صاحب کی بات کریں, وہ بھی کبھی کبھار بہت زیادہ ایگریسو سے بھی نیکسٹ لیول کو چلے گئے ہیں, تو اس میں کسی نے کوئی کمی یا کسر نہیں چھوڑی. سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, میں اپنے موقع کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. البتہ بات یہ ہے, موجودہ سیناریو کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو آج کی اسمبلی ہے, شاید ماضی میں ایسی اسمبلی ہم نے نہیں دیکھی. شاید میری اتنی سیاسی تجربہ یا اتنی عمر نہیں ہے, لیکن آپ لوگ اور یہاں پہ رضوی صاحب بیٹھے ہوئے, ان کی سیاست پہ بڑی گہری نظر ہے. جو طوفان بدتمیزی آج آپ کو اس ایوان کے اندر نظر آئے گا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. آج آپ مجھے چلیں, آپ کہتے نہیں آئے, مجھے آپ یعنی یہ چیلنج کر رہے ہیں آپ آن ایئر کی, اس سے پہلے کبھی بدتمیزی نہیں. میں آپ کو بتا دوں تاریخ کے ساتھ ساتھ کہ ایوان میں کب کب کیسے کس طریقے سے بدتمیزی ہوئی ہے. بالکل ہوا ہوگا, اس میں میں انکار نہیں ہوں, لیکن جو آج جس قسم کی, دیکھو حکومتوں کا رویہ اس قسم کا نہیں ہوتا جو اس حکومت کا ہے. ہر سال کی خبر لگی ہوئی ہے بروہی صاحب, ہر سال کی, 2015, 14, 12, 13, 11, ہر سال کی پارلیمنٹ کی بدترین داستان ہر جگہ آپ کو مینشن نظر آئے گی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر جب آپ کے کسی بھی ادارے میں ایک کلرک کی پوسٹ کے لیے بھی آپ کو گریجویشن یا ماسٹرز کی ڈگری چاہیے ہوتا ہے, تو ملک کے سب سے بڑے ایوان میں اگر آپ ان پڑھ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی ہوا, چاہے وہ میری پارٹی ہو, چاہے بھائی صاحب کی پارٹی ہو, چاہے کسی بھی جماعت کا رکن ہو. آپ کا ایک پولیٹیکل کارکن کا ایک کرائٹیریا سلیکٹ کرنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل کارکن کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ پولیٹکس کو سمجھے. وہ جب ایوان میں جائے تو اسے پتا ہو کہ قانون سازی ملک کے دستور کے مطابق کس طرح کی جاتی ہے. آج آپ مجھے بتائیں کہ اس ایوان کے اندر سب سے شریف النفس آدمی سید نوید قمر پہ اگر ہمارے کراچی کے 2 MNAs ہاتھ اٹھائے تو یہ قابل مذمت نہیں ہے آپ کے نزدیک؟
اس کا مطلب اس سے پہلے ہوا ہوگا، لیکن جو آج کی حکومت کا رویہ ہے، جو روش ہے، اس سے پہلے قسم کی حکومت ہم نے نہیں دیکھی ہے. میں سمجھتا ہوں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بحیثیت ایک نوجوان سیاسی کارکن میں اس بات کے اچھے لیے طریقے سے اپیل کیسے کرتا ایوان ہوں. میں بات کرنا شروع کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ سے ایک عرض کیا کہ جب آپ ایک کلرک کی پوسٹ کے لیے لیکن وہ ٹھیک ہے، میرے بھائی سے درخواست ہے، میری بھائی سے درخواست ہے جواد صاحب دیکھیں میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں نہیں، گا ہم کہ باؤنڈ نہیں کر سکتے جتنے بھی ایوان میں آ چکے ہیں. اب انفارچونیٹلی آپ نے ایک ایسی بات کر دی ہے سمد صاحب کہ جس کے لیے شاید پورے پاکستان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک یہی بات میں اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی کر چکی ہوں کہ سینیٹرز کے لیے کرائیٹیریا ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو سکتا. یہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن کیسے باؤنڈ کر سکتے ہیں ہم؟ باؤنڈ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہاں پر بدتمیزی نہیں ہونی؟ دیکھو کہ میں سمجھتا ہوں ریاست کو چلانے کی ذمہ داری مشینری حکومت کے پاس ہوتی ہے. یعنی آپ ان کو قصوروار سے ٹھہرا رہے ہیں؟ 110% یہ کہہ رہے ہیں 100% یہ جو طوفان بدتمیزی ہے اس کی صرف آپ ذمہ دار ہیں، وہ نہیں ہے. وہ چاہے جیسے بھی آپ کو پنچ کریں، آپ کو چاہے جتنا بھی ٹریگر کریں، لیکن ساری جو معاملات ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہیں. سارا گھوم پھر کے بات اسی پہ آتی ہے، NRO دے دو. اسمبلی کے اندر چوری کی بات نہیں کرو، اسمبلی کے اندر لوٹی ہوئی عوام کی دولت کی بات نہیں کرو، اسمبلی کے اندر احتساب کی بات نہیں کرو، تو ہم بالکل صحیح بیٹھے رہیں گے. کیونکہ ہمیں کھانے دو، ہمیں پینے دو، ہمیں اس ملک کو برباد کرنے دو. لیکن اگر اس ملک کے اندر کہیں پر ادھر بہتری کا بل جمع کرایا گیا، کیوں نہیں لا رہے یہ لوگ بہتری کے بل کے لیے؟ کیوں ساتھ نہیں آ رہے؟ شو آف ہینڈ کے اوپر ساتھ آئیں، اس لیے نہیں آ رہے. ان کی چوریاں ہیں، یہ لوگ بکاؤ مال ہیں، یہ اپنے ووٹ کروڑوں میں اربوں کے اندر بیچتے ہیں. گلے پھاڑ کے بات کرنے سے بات ہوتی تو اب آپ کریں بھائی. پورے ملک کا حال انہوں نے کر دیا ہے کہ جب چوری کی بات کی جائے انہیں NRO دے دیا جائے. یہ بالکل چپ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلے میں ان سے ریبٹ لے لیتی ہوں نا سمد. اب آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے تو سارا آپ کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے، تو آپ نے کیسے اس کو فکس کرنا ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ ایوان کی رسپیکٹ جو ہے وہ برقرار رہے؟ دیکھیں جتنے بھی چاہے اپوزیشن جماعت کے لوگ ہوں یا حکومتی بینچز کے لوگ ہوں، دونوں نے ایک دوسرے کو سننے کا مادہ پیدا کرنا چاہیے. جب اپوزیشن جماعت کی طرف سے آنے والا کوئی بھی بیان یا کوئی بھی سٹیٹمنٹ حکومتی جماعت پہ بیٹھے ہوئے حکومتی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے لوگ تحمل اور آرام سے سنتے ہیں، تو یہی فرض اپوزیشن کا بھی جاتا ہے کہ جب حکومت کی باری آئے جواب دینے کی، جب حکومت کی باری آئے جواب دینے کی، حکومت کی بات آئے ان کو آئینہ دکھانے کی، ان کے وعدے یاد کرانے کی، تو انہیں اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. انہیں وہاں پر تسلی کے ساتھ وہ بات سننی چاہیے. اور اگر یہ اپنے ہی میثاق جمہوریت کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہوں تو اس کے اندر بھی شو آف ہینڈ سینٹ الیکشن کے اندر موجود تھا. لیکن یہ لوگ ہر بار وعدے کر کے اس عوام کو سہانے باغ دکھا کے صرف اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں اور کچھ نہیں. انتخابات پر بھی آئیں گے یہ، اس پہ نعمان صاحب جی بات یہ کہ الوینا اعلیٰ فورم ہے، قومی اسمبلی بہت بڑا فورم ہے، بہت طوفانی بدتمیزی ہوتی ہے. آپ ترانہ بجانے میں کسی کا آفس تو سیل کر دیتے ہو، لیکن جو اس ملک میں 40 سال سے عوام کا بینڈ بجا رہے ہیں کوئی جب تک آپ لوگوں کو اسی طرح راستہ دیتے رہیں گے تو یہ طوفانی بدتمیزیاں ہوتی رہیں گی. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آپ نے الف کر دیا نا، ایک ترانے پہ آپ کی حرکت اتنی ہو گئی کہ آپ نے آفس سیل کر دیا. یہ طوفانی بدتمیزی آج آپ نے دیکھا کتنی بدتمیزی مچائی. یا اس کے علاوہ بھی اور پچھلے ادوار میں بھی میرے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نادر مکسی 80s کا دور تھا، تشدد کیا گیا ایم پی اے کے اوپر. یہ واقعہ سب سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں، پہلا واقعہ ہی پی ایس پارٹی کی طرف سے یہ پیش آیا ہے. تو یہ تو آپ لوگوں کا تسلسل ہے. 40 سال ہو گئے ان لوگوں کو ایوان میں جاتے آتے، باپ بیٹا نانا پوتا، وہی معروضی سیاست. نئے لوگوں کو لانا نہیں ہے تو وہ خون ایک ہی خون ہے. یعنی کوئی رسپیکٹ، یعنی کسی کو اندر سے کوئی رسپیکٹ ہی نہیں. وہ جو کام کر رہے ہیں وہ سرو کرنا ہے کنٹری کو، اسٹیٹ کو، قانون سازی کے لیے وہ آئے ہوئے، وہ فیل ہی نہیں ہے نا. دیکھیں معروضی سیاست اسی کو تو کہتے ہیں جو تربیت ہوئی ہوئی ہے، دادا پوتا نانا بیٹا بچی، مطلب لائن لگی ہوئی ہے، تو وہی تربیت ہے. تو وہی ایوان دیکھیں گے جو آپ پہلے دیکھتے آ رہے ہیں. 80 عرصہ ہو گیا، میں بتا رہا ہوں نادر مکسی صاحب نے باقاعدہ تشدد کیا. ابھی بھی آپ لسٹ چیک کریں، ہر سال کے کیسز لسٹڈ ہیں، ہر سال کے. جی رضوی صاحب کہہ رہے کہ جن کے نعرے کے اوپر پابندی لگائی گئی آج نا، اسی جماعت کے KMC کے اندر ممبروں کے اوپر تشدد کیا گیا، اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، وہ نہیں آپ سے میرا کوئی تعلق تو ہے نہیں، تعلق نہیں ہے. دیکھو آپ پھر کمپٹیشن کر لیں. الوینا اس ملک کو اگر ٹھیک ہے، ون بائی ون سمجھ، ون بائی ون
اگر اس ملک کو ہم نے صحیح کرنا ہے تو اس ملک کی روٹ سے آپ نے سیاستدانوں کو اٹھانا پڑے گا. اس ملک کے اندر آپ لوگ بھی نہیں اٹھا سکے نا. اب جو آپ کے پاس ہے, آپ ہی کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ پیراشوٹرز آ گئے. الوینا دیکھیں بالکل ہوا کہ جب وقت ٹکٹ دینے کا آیا, جب حکومت میں وقت آیا, آپ لوگوں نے سائیڈ لائن کر دیا. بے چین بیچارے بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. تربیت کو بھی روکا گیا, اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر پابندی ہونے کی وجہ سے. وہ بھی بہت کنٹروورشل. پاکستان میں کسی بھی کام کو جب کیا جاتا ہے تو اس کے پروز اینڈ کونس جب دیکھے جاتے ہیں, نقصان زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ یونینز کم اور بدماشی کے اڈے زیادہ بن گئے. آپ اگر اسٹوڈنٹ یونین کی بات کریں الوینا, اسٹوڈنٹ یونین جب تک اس کراچی شہر کے اندر تھی 1956 سے لے کے 83 تک صرف ایک طالب علم یونیورسٹی کے اندر شہید ہوا ہے. اور 83 کے بعد نہیں الوینا, 83 کے بعد آج 2021 آ گیا ہے, سینکڑوں طالب علم اس تعلیمی اداروں کے اندر شہید ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹ یونین اس تعلیمی اداروں کی اور طلبہ کی تحفظ کی ضامن تھی. سر ابھی بھی ہم نے دیکھا اسٹوڈنٹس کا حال, انفارچونیٹلی تو بات ہی نہ کریں, ابھی ایگزامز نہیں دینے ان کو, کیا حال انہوں نے کیا ہوا تھا. میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی تھے اس میں, ہر فیکلٹی کے اس میں اسٹوڈنٹس تھے. صرف ایک لمس کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہمیں انسٹیٹیوٹ اپنا کھلا چاہیے, باقی سب کو پڑھنا ہی نہیں تھا. دہشت گرد بنے میں آج کل تو آپ طلبہ کے حقوق کے لیے اور ان کو آواز بنانے کے لیے کوئی ان کے طلبہ کو بھی نکمے ہو چکے ہیں, ان کو بھی پروموشن چاہیے, بس پروموٹ کر دیں اور باقی کوئی ان کے ایشوز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, لیکن ہمیں ہر کسی کو دائرے کے اندر لانا ہوگا. تو یہی تو مشکل ہے پاکستان میں, کہاں پہ کسی کو بھی دائرے میں لایا جا سکتا ہے, یہی تو کوشش ہے نا, یہی تو تربیت ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نعمان صاحب کی جانب جاؤں گی. نعمان صاحب, میں نے آپ سے اس پہ آلریڈی سوال کر لیا تھا, لیکن میں آپ سے اس پہ کوئکلی ون لائنر جاننا چاہوں گی, آگے موو کریں گے کہ کیا تمام تر پولیٹیشنز کو تو ہم ایجوکیٹڈ انفارچونیٹلی لا نہیں سکتے, نہ قانون کا کسی کو پتا ہوتا ہے, نہ پولیٹیکل سائنس کا پتا ہوتا ہے, نہ آئی آر کا پتا ہوتا ہے, لیکن ہم پر حکمرانی سب کر رہے ہوتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اس بات پر کہ ان کو ایوان میں کیسے جو ہے ان کے اوپر آبلیگیشن ڈالی جا سکتی ہے کہ آپ نے وہاں پر تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرنی. اگر آپ اپوزیشن ہے, حکومت کی سنیں, حکومت ہے تو اپوزیشن کو سنیں. یہ کیسے ہوگا, کیا قانون سازی میں اس میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے؟ بالکل, اگر آپ سمجھتے ہیں اور واقعی کیونکہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا دکھا رہے ہیں, اپنی قانون سازی ہونی چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے, بالکل قانون سازی ہونی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے الوینا, میں بات جو کرتا ہوں میری بات سمجھیں, یہ تحریک انصاف کے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب آپ اپنے جو نمائندے ہیں وہ چننے میں انتہائی غلطی کریں گے تو ان کو لگاؤ نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے, اگر ایوان واقعی جو صحیح نمائندے چنے جاتے ہیں تو وہ اپنے اپنے حلقوں کی بات کر رہے ہوتے. کسی کے پاس آج تک مجھے بتا دیا تحریک انصاف سے کہ یہاں 14 MNA یا 12 MNA جیتے ہیں کراچی سے, کسی نے آج تک نظر ہی نہیں آتے. پہلی بات تو کراچی کے حوالے سے کوئی بات کی, وہ تو چھٹیاں منانے گاؤں چلے گئے, ابھی تک واپس نہیں آئے ایسا لگ رہا ہے, نہ وہ حلقے میں نہ وہ ایوان میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو اگر آپ اپنے نمائندے ایک حقیقی نمائندے چنیں گے جو عوام کی بات کریں گے تو اس طرف دھیان ہی نہیں ہوگا کسی کا. یہ جو طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے, حقیقی نمائندے پارٹیوں کو چاہیے میرٹ کی بنیاد پہ چنیں, یہ معروضی سیاست ختم کریں. ٹھیک ہے, مجھے وقفہ لینا ہے, مجھے شرازی صاحب وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے گفتگو کو, اور یہیں سے بات کریں گے پروگرام میں آفٹر شارٹ بریک سے انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اسمبلی کے حوالے سے, پارلیمنٹیرینز کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے جو کہ پاکستان میں ہے, اور اس کو کس طریقے سے جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے مینڈیٹری بنائی جا سکتی ہے یہ بات کہ وہ رسپیکٹ کرے پارلیمنٹ کی. اب بات کریں گے پروگرام میں, حکومت مخالف تحریک میں پوری قوت استعمال کریں گے. نواز شریف صاحب کو فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی ہے. جی, اس پہ آپ کیا بتانا چاہیں گے سمد بروئی صاحب کہ کتنا تیزی سے جو ہے پی ڈی ایم اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے کام کری حکومت کے خلاف؟ دیکھیے الوینا, میں سمجھتا ہوں کہ کافی دنوں سے کہ میڈیا کے اندر بڑا ایک گرم سوال ہے کہ بھئی پی ڈی ایم جو ہے وہ پٹ گیا, پی ڈی ایم جو ہے وہ مر گیا, پی ڈی ایم جو ہے سو گیا. پی ڈی ایم کا جو ایک بنیادی مقصد تھا وہ حاصل کر چکا ہے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کی عوام کو بتا سکے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. کیا بتایا آپ نے عوام نے کو؟ بتایا آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے ایونٹس ہو گئے, شہر کے اندر ایک بڑا جلسہ ہوا, آپ کے نورلائی جیسے بیکورڈ علاقے میں جلسہ ہوا. آپ کے جلسوں سے کیا ہوتا ہے, عوام کو آپ نے کیا بتایا؟ عوام کو ہم نے یہ بتایا کہ آج آپ آٹے کی قیمت سے مر رہے ہیں, آج آپ پیٹرول کی مہنگائی سے مر رہے ہیں. آج جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے عمران خان نے, اس نے اعتراف کر لیا کہ لوگ آٹے کی قیمت سے مر رہے ہیں. آج وہ جناب محترم کل کہہ رہا تھا کہ اگر 1 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, ملک کے اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہے وہ چور ہے. تو اس بات کو ہم نے عوام کو بتلا دیا کہ آج آپ کا اسٹیٹ کا ہیڈ چور ہے. دوسری بات,
آج یہ کہا جاتا تھا کہ پی ڈی ایم ختم ہو گیا, پی ڈی ایم کے پروگرامز اینڈ ہو گئے, پی ڈی ایم کا آج کا جو میٹ اپ ہے وہ اس بات کے اوپر ان لوگوں کے قبر کے لیے ایک آخری تابوت ہے جو بڑے رو رہے تھے. اگر 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن تھی تو ایک پولیٹیکل کیا آپ لوگوں نے یو ٹرن لیا 31 تاریخ, تو آپ لوگ کے استعفوں کی تاریخ تھی, اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو استعفیٰ دینا, یہ آخر کیوں دیں گے استعفیٰ, یہ کیوں استعفیٰ دیں گے؟ میں شیراز صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بہت سارا آپ نے بول دیا, میں چپ رہا, اب آپ مجھے بولنے دیں. 31 کا جو ہمارا پروگرام تھا, ہر ایک پولیٹیکل ونگ کا, ہر ایک پولیٹیکل تنظیم کا ایک اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے, فرد واحد کی بیانیہ نہیں ہوتا. پی ڈی ایم کا ایک بیانیہ تھا کہ 31 تک ہمارا جو ہے پروگرام ہے وہ واضح ہو جائے گا, ہم نے کس طرف جانا ہے. 31 تک ہم نے اپنے پروگرام کو واضح کر دیا ہے. ہمارا ایک صرف آپس میں ایک ڈیڈ لاک تھا کہ سینٹ میں جایا جائے یا نہیں جائے, سینٹ میں جائیں یا استعفیٰ دے. اب جب ہمارے لیگل کمیٹیز بیٹھے ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیگل ایڈوائزرز بیٹھے, تو انہوں نے اس بات پہ فیصلہ کیا کہ اگرچہ ایک اسمبلی ختم ہو جاتی ہے تو اس سے سینٹ کا الیکشن ہوگا, تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایوان کو, جو سب سے مقدس ہے, سب سے بڑا ایوان ہے, اس کے اندر صرف اور صرف ہم ایک جماعت کو کھیلنے دیں. ہم صرف سینٹ کے الیکشن کا ویٹ کر رہے ہیں, اور ابھی ضمنی انتخابات کا بھی ویٹ کر رہے ہیں, سینٹ انتخابات کا بھی ویٹ کر رہے ہیں, لیکن حکومت کو گھر بھیجیں گے. کریں گے, کیوں نہیں, کیا ہمارا جمہوری رائٹ نہیں ہے کہ ہمیں اپنا نہیں, تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں استعفے دے دیں گے؟ کبھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں خود استعفے دیں گے, پھر کہتے ہیں ان کو استعفیٰ دینا, یہ کیوں دیں گے استعفیٰ؟ اجے آپ مجھے بتائیں کہ اگر 16 کو کراچی میں انتخاب ہو رہا ہے, اس سے اگر ایک سیٹ ہمارا بڑھ کے آ جائے گا شہر کے اندر, تو ہمارا ایک سینٹ کے اندر ووٹر بڑھ سکتا ہے نا, تو ہم اپنے اس ووٹ کو کیوں ضائع کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایوان کے اندر بیٹھ کر ہم اس سے لڑیں اور پاکستان کے روڈوں پر ان کو ان کی اصلیت دکھائیں. ہم جمہوری لوگ, لیکن آپ کو روز پر بھی تو آپ کو عوام کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جو دعوے کیے تھے ان کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. آپ نے صرف مہنگائی اور استعفیٰ دے دیں اپنی سپیچز میں, یا پھر آپ نے اردو کو کنٹروورشل بنایا, اردو زبان کو, یا آپ لوگوں نے صحافی کو مارا کوٹا پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز نے کراچی میں, اور یا پھر آپ لوگوں نے, میں اس کا وٹنس ہوں جس صحافی کے ساتھ میری بات ہوئی ہے پرسنلی اس رپورٹر سے, سنجے سادھوانی سے میری بات ہوئی, انہوں نے پورا مجھے ڈیٹیل بتایا کہ انہوں نے فوٹیج دکھائی کہ جب جہاں سے خواتین کو روکا گیا تھا جانے کے لیے, دوسرے کو بھی سن لیں جی, میں اس پروگرام کے جو بندہ پٹا ہے میں نے اس سے اس کا سٹیٹمنٹ لیا ہے, میں وہاں کا وٹنس ہوں نا, میں آپ کو مجھے بتا رہا ہوں نا, میں اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی کے ترجمانی نہیں کر رہا. سنجے میرا بھائی ہے, مجھے اس سے بہت سارا محبت ہے, اور ہم نے اس کی مذمت کی. جس شخص نے وہ کام کیا تھا, چاہے صحیح کیا تھا چاہے غلط کیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے اس کے اوپر نوٹس لیا گیا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میڈیا کے لیے جب ایک پروٹوکول بنایا گیا تھا تو وہ اس کو کیوں توڑ رہا ہے؟ کون سا پروٹوکول؟ فوٹیج نہ دکھائیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. کس نے خواتین انہوں نے فوٹیج دکھائی ہے, پوری فوٹیج ریلیز ہوئی ہے, پھلانگ کے جا رہی تھی خواتین, انہوں نے وہ فوٹیج دکھا دی کہ دروازہ بند تھا. نہیں, میڈیا کے لیے اسی کے بالکل سامنے ہم نے کنٹینر لگایا تھا جس کے اوپر سنجے صاحب پورا دن کوریج کر رہے تھے. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ کوئی میڈیا کا بندہ, اور یہ بھی نہیں سنجے کو کیمرہ لے کر نہیں آیا تھا, یا کوئی اس کی گلے میں کار بھی نہیں تھا, ایک موبائل میں فوٹیج بنا رہا تھا. اب موبائل میں فوٹیج بناتے ہوئے کسی کو اس کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا کہ سامان نیوز کا رپورٹر ہے. وہاں ہوا وہ پیپلز پارٹی اس کی بیٹ ہے, اور یہ سب جانتے ہیں, اور وہ سنجے کی بیٹ ہے پیپلز پارٹی. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر رپورٹر کی ایک بیٹ ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے میں اس کا وہ نہیں کرتا. ادھر جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی آپ ہی کی ریپرزینٹیٹیوز تھے. کہ پی ڈی ایم کے پروگرامز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پی ڈی ایم کے پروگرامز کے اندر ان کے وہ سارے کے سارے بنیادی بے بنیاد سارے کے سارے باتیں ہم نے دکھایا. ہم نے باقاعدہ چلا کر ان کو دکھایا کہ یہ کیسے سمجھ کیا دکھایا آپ لوگوں نے, سمجھ یہی تو کوسچن ہے. کیا نہیں دکھایا؟ آج کس چیز سے آزاد بلوچستان کے نعرے لگے, پی ڈی ایم نے عوام کو آزاد بلوچستان کے نعرے دیے, اردو مخالف تحریک دی, اس شہر کے اندر کھڑے ہو کے 13واں سال ان کا گورنمنٹ میں ہے لگاتار سندھ کے اندر, اور یہاں پر جو گڑی خدا بخش ہے وہاں پہ کتوں کی ویکسین تک نہیں ہے. کراچی کو تو چھوڑ دیں, جس بنیاد کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہوئے, جہاں پر یہ آئے وہاں پر ان کے پاس کوئی اس سندھ کو دینے کے لیے, شہر کراچی کو ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں. کراچی کو ہم نے نہیں دیا, نہیں چھوڑ سکتا شہر کراچی کا بات. میں نہ اس ملک کو چھوڑ سکتا نہ شہر کراچی کو چھوڑ سکتا, یہ میری مجبوری ہے. آپ لوگ بالکل چھوڑ سکتے ہو, آپ لوگ آزاد بلوچستان کا نارا لگا سکتے ہو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, میں نہیں لگا سکتا. میں پاکستان کو ایک کرنے کے لیے وفاق کی ہدایت. کیا کیا آپ لوگوں نے 2.5 سال کراچی کو 2.5 سال میں آپ نے کیا کون سا پیکج کراچی کو آپ نے لا کے دیا؟ 18ویں ترمیم کے بعد الوینا 18ویں
ترمیم کے بعد یہ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کے اندر اتنے اختیارات انہیں دے دیے کہ اگر مجیب صاحب کو اتنے اختیارات نہیں، اس سے بہت کم اختیارات مانگے تھے بنگلہ دیش نے، اگر آج ہم ان کو وہ اختیار دے دیتے تو بنگلہ دیش علیحدہ نہیں ہوتا۔ 18ویں ترمیم کے اندر ساری وفاق کے اوپر، ساری عوام کے اوپر، حق کے اوپر ڈاکہ ان لوگوں نے مارا، اور یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر مقابلوں سے بات نہیں، انہوں نے کوئی کام نہیں کرا ہے، 13 سال سے لوٹا ہے، کرپشن کی ہے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کا رپورٹ ہے کہ 2000 ارب روپے ایسے ہیں کہ جس کی ایک انہوں نے بل تک نہیں دی ہے۔ 2.5 سال میں آپ لوگوں نے کیا میجرز لیے کہ فکس ہو سکے معاملات؟ دیکھیں اس شہر کراچی کے اندر 2.5 سال کے اندر ڈسٹرکٹ سینٹرل نارتھ ناظم آباد کے اندر 6 بریجز بنے۔ ان کی نالائق حکومت کی وجہ سے گرین بس پروجیکٹ جو بند تھا، گرین بس پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا۔ انہوں نے وعدہ کرا کہ یہ بسز لائیں گے، بسز تک نہیں لائے، اب وفاق نے اس کا ٹینڈر کرا۔ اس شہر کراچی کے اندر خان صاحب نے جو 1100 ارب روپے کی بات کری، اس کے تمام جتنے بھی کام ہیں اس کی اسپیسی بن چکی فضل الرحمان صاحب رابطے میں ہیں، نواز شریف صاحب جو کہ یہاں سے کنوکٹڈ مجرم بھگوڑے، آپ ان کو واپس بھی نہیں لا پا رہے، یہ ان کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور کہ ہم حکومت گرا دیں گے۔ آپ کی تو رٹی نہیں ہے حکومت کی۔ وہ کرائے کے لوگ ہیں، وہ اپنا کرایہ بڑھوانا چاہ رہے ہوں گے یا ملے نہیں ہوں گے، یہیں سے بھاگے لوٹ کر، کیسے واپس لے کر آئیں گے؟ انشاءاللہ بالکل۔ دیکھیں 15 فروری کو ان کی مدت ختم ہو رہی ہے، ان کے پاس کون سی مدت؟ 4 ہفتے کو، ان کو 4 ہفتے کا ٹائم پیریڈ تھا، 4 ہفتے میں واپس نہیں آنا ہوگا تھا۔ الوینا، یہ تو وہ گارنٹرز اور حکومت وہ بتائے نا، عدالت جن کی گارنٹی پہ عدالت نے بھیجا تھا، شہباز شریف گارنٹر ہے۔ ہم پر نہ ڈالیں، حکومت نے بھیجا ہے، عدالتیں حکومت نے نہیں بھیجا، حکومت نے نہیں بھیجا، حکومت نے عدالت کے کہنے پہ شہباز شریف گارنٹر بنایا عدالت نے، اس کے کہنے پہ عدالت کی وجہ سے یہ اسٹیٹ کی ریٹ کدھر ہے؟ نہیں اسٹیٹ کیا اداروں سے لڑے؟ اداروں سے لڑنے کی بات نہیں ہے نا۔ دیکھیں یہ ادارے عزت کے قابل ہیں، اگر کوئی ایک ادارہ کوئی عزت کے قابل احترام ادارہ ہے الوینا اور وہ فیصلہ دیتا ہے تو حکومت اس کو سر آنکھوں پہ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے، ادھر آنا ہے۔ نعمان صاحب اسٹیٹ کے تمام تر الگ الگ جو ہے پلرز ہیں، ہر پلر نے دوسرے پلر کی رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن اپنا کام بھی سر انجام کرنا ہوتا ہے۔ بھائی کہہ رہے ہیں شیرازی صاحب، اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی بڑھ کے ادارہ ہے۔ دیکھیں پاکستان کے 4 ستون ہیں، ان کے اندر یہ عدلیہ ایک ستون کا ہے، آپ اس کو گرا نہیں سکتے۔ حال ہی میں جو ہے سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ پارلیمنٹ کی جب وہ عزت کرتے ہیں تو پارلیمنٹیرینز خود نہیں کرتے، جوڈیشری کا سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ بروئی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جلسے جلوس کیے، مہنگائی کری، کروڑوں روپے خرچ انہوں نے کرنے کے بعد یہ بتایا کہ ان کی حکومت نے مہنگائی کری، کیونکہ 12 سال سے تو یہ حکومت میں موجود ہے۔ پی ٹی آئی جو کہ 1100 ارب روپے کا پیکج، بارشیں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد سر پہ کھڑی ہیں، ہے تو جوں کا تو نہ کوئی، اور معاملے فکس نہیں ہوئے، روڈز جو ہیں، جو روڈز تھی وہ ویسی کی ویسی، پھر سر پہ پڑیں گی۔ نعمان صاحب میں اس کا جواب دے دوں نا آپ کو، سندھ حکومت نے اس سے بھی ہاتھ اٹھا دیا کہ ہم پلاٹس دیں گے۔ اب وفاق نے نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ جتنے نالوں کے اوپر، میں وفاق کا بتا رہا ہوں نا، وفاق 2 سال کا وفاق وہاں پہ متاثر ہونے والے تمام میری بات سن لیجیے آپ، بات یہ ہے کہ 1100 ارب روپے آ گئے ہیں، بارشیں 2 مہینے بعد سر پہ کھڑی ہوں گی، روڈ جوں کے تو ہیں، نالوں کی صفائی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک کام ضرور ہوا ہے، 30 ارب روپے اس برج پہ لگا دیے گئے جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کس کو ہے کہ وہ ڈی ایچ اے کا پل جو ہے کراچی ڈی ایچ اے سٹی کا ڈی ایچ اے فیس کنیکٹ کر دیا، پھر اس سے عوام، مجھے آپ بتائیے کس کو فائدہ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اپنے حکومت بتانے کی کس کو فائدہ ہے؟ چلے ٹھیک ہے، صحیح ہے سر، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ نعمان رضوی صاحب آپ نے تجزیہ کار کی صورت میں ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ۔ جواد شیرازی صاحب آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ۔ امیر سمد بروئی صاحب آپ نے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا۔ کنکلیوڈ کریں گے کہ امید کرتے ہیں یہ طوفان بدتمیزی پاکستان سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی مہذب ہوں جیسے دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں، تاکہ ہم پاکستان میں بہتر طریقے سے کام کر سکیں، قانون سازی ہو یا پاکستان کے سوشل ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہو، ہر ایشو کے اوپر ہم ایک مہذب طریقے سے گفتگو کرنے کے قائل ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، گاڈ بلیس یو آل۔